ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں. بات کر رہے ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے. پوچھ رہے تھے کہ اگر افغانستان میں جو یہ جنگ چل رہی ہے اگر امریکنز تھک جائیں یا ان کے پیسے ختم ہو جائیں یا مطلب جو بھی طریقہ ہو ایک چیز مطلب یہ والا چیپٹر بند ہو, تو یوسفزئی صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا یہ چیپٹر بند اگر ہو نہیں سکتا. آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ جنگ چلتی رہے گی, لیکن اگر یہ امریکن اینگل والی جنگ اگر ختم ہو جائے اور وہ اپنے بیسک بیسز اگر رکھے رہیں, وہ ان کی مجبوری اگر رہے, لیکن یہ میجر کامبیٹ آپریشنز اگر ختم ہو جائیں سر, اور اس کی وجہ سے پھر ایک ایپیسوڈ اس طرح کی آئے کہ طالبان کہے ہم جیت گئے ہیں اور امریکنز پھر اپنی ٹیلی ویژن چینلز پہ کہیں کہ جی نہیں ہم جیتے ہیں, اور مشن اکمپلش کا ایک اور بینر نکل آئے جس طرح عراق میں نکلا تھا 2003 میں بش صاحب کے ساتھ. سر پھر پاکستان کے لیے کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہمارے سارے طالب جن کو ہم مطلب جو یہ یہاں پہ جنگجو ہیں جن کو طالبان کہنے سے مطلب کہنا نہیں چاہیے, یا اسٹوڈنٹس تو وہ کسی چیز کے نہیں ہیں, تو یہ کیا ایمیگریٹ کر جائیں گے یا یہ ہماری پرابلم ہے یہیں رہیں گے اور ہمارا ہی سر کا درد رہیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں پاکستان کے لیے تو دونوں صورتیں ہیں, اس میں مشکلات ہیں. اگر امریکی رہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے یا ان کی فوجی اڈے ہیں تو ان کے خلاف جنگ ہوگی اور یہ طالبان یہاں بھی آئیں گے ادھر بھی جائیں گے, یہ آمد و رفت بھی رہے گی, پاکستان کے اوپر دباؤ ہوگا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اگر امریکی نکلتے ہیں اور طالبان کا وہاں پہ غلبہ ہوتا ہے تو پھر جو پاکستانی طالبان یا جہادی ہیں ان کو بھی ایک شے ملے گی, ان کا مورال بڑھے گا کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ افغانستان میں جیت گئے ہیں, تو یہاں پر بھی ان کی جو ایک فعالیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. پاکستانی طالبان جو ہیں جی یہ تو اب دیکھیں کہ یا جہادی جو ہیں یہ تو یہیں پاکستانی ہیں, اگر ان کو یہاں پہ پناہ ملتی ہے, یہاں پہ کچھ علاقے ان کے قبضے میں رہتے ہیں تو یہ یہیں پر رہیں گے. ان کی اصلی جنگ تو پاکستان میں ہے, اور دیکھیں یہ قسم کی انتقامی جنگ بن گئی ہے. جنگ اب تو محض یہ ہے کہ جی آپ ہمیں مار رہے ہیں ہم آپ کو ماریں گے, اور ہمیں مطلب ایک اکانومی چلانی ہے پیرالل سی. مطلب ان کی اصلی جنگ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں افغان طالبان کی تھی. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی ایک شکل ہے جنگ کی, لیکن انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. اب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ پھر جوابی کارروائی کرتے ہیں, یہ لوگ یہاں پہ دھماکے کرتے ہیں, پھر جا کے پاکستانی فوج ان سے بدلہ لیتی ہے. تو پھر یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے. جب تک ان کو یہاں پناہ ملے گی, کچھ علاقے ان کے کنٹرول میں ہوں گے تو یہ یہاں پر اپنے حملے ان کے جو ہیں ختم نہیں ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایک سوچ بھی ہے, اور میرے خیال میں یہ جو دیکھیں یہ ان میں لوگ کافی مارے گئے یا پکڑے گئے, لیکن میرے خیال میں طالبان جو جتنے تھے پاکستان میں ان کی میجورٹی اب تک موجود ہے, ان کے اکثر کمانڈر موجود ہیں. ان کا جو زور ہے وہ ٹوٹا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہماری بھی لمبی جنگ ہے. اب دیکھیں 3 بار تو باجوڑ میں محمد میں فوجی کارروائی ہوئی, 3 بار سوات میں ہوئی, 2 بار شمالی وزیرستان میں ہوئی. ہر جگہ پر 2-3 بار کارروائیاں ہوتی ہیں, لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کا ذہن جو ہے نا اس کو بنانا ہے تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, ان کی حمایت نہ کریں. جو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, ایک ذہن بن رہا ہے, تو اس میں سیاسی کام کرنا ہے, ترقیاتی کام کرنا ہے, سوچ کو بدلنا ہے. یہ تو اس طرح کی ایک جنگ ہے, یہ تو رہے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو اس کا بڑا ایک مثبت اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا. اگر ان کو وہاں پناہ نہیں ملے گی افغانستان میں, یا وہاں سے اسلحہ نہیں آئے گا, وہاں سے سوچ نہیں آئے گی, فکر نہیں آئے گی, تو ان کا زور بھی کم ہوگا. تو افغانستان کی جنگ اگر ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے, وہاں پہ اگر امریکہ کو شکست ہوتی ہے یا طالبان کا غلبہ ہوتا ہے یا طالبان کو شکست ہوتی ہے, تو اس کا ایک اثر جو ہے پاکستان کے اوپر پڑے گا. کیونکہ سارا جو مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, نہ یہ افغانستان تک محدود ہے. ہمارے ہاں اب بھی 18 لاکھ افغان مہاجرین ایسے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں 10 لاکھ ایسے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو اور یہ جو بارڈر ہے 2500 کلومیٹر, اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. 55-56 ہزار جو ہیں افغان وہ روزانہ چمن اور طورخم کے راستے وہ سفر کرتے ہیں, بغیر ویزے کے, بغیر پاسپورٹ کے پاکستان آتے ہیں, پاکستان سے جاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ہاں رہے گا, اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. سر یوسفزئی صاحب ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے سر. میں مطلب آسان حل تو نہیں ہے, اور پاکستان پھر پاک فوج جو کرنا ہے, اگر ہم افغانستان کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے,
ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک خود مختار ریاست ہے. پاکستان کا سلوشن جو ہے وہ بندوق کی زور پہ ہے. پاکستان, طالبان یا یہ جو بھی مطلب جو بڑے بڑے گینگز دے آر, ان کا سلوشن بندوق سے ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ, اس میں تو امن کی کوششیں بھی ہوئیں, امن معاہدے بھی ہوئے, ان کے اوپر عمل درآمد پورا نہیں ہوا. اس میں طالبان نے اکثر خلاف ورزیاں کی ہیں, لیکن ہماری طرف سے بھی ایک دو موقع پر خلاف ورزی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ ان سے امن معاہدہ کرتے ہیں تو آپ ان کی طاقت کو مانتے ہیں اور برابری کی شرائط کے اوپر ان سے امن معاہدہ کرتے ہیں. جو بھی امن معاہدے ہوئے ہیں اس میں اکثر کا فائدہ طالبان کا ہوا ہے, پاکستانی طالبان کو. تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ امن معاہدے بھی ناکام ہیں. فوجی کارروائی ہوئی, شاید سوات اور ملکن ڈویژن میں جو فوجی کارروائی ہوئی تھی وہ بڑی ایفیکٹیو تھی, لیکن جو قبائلی علاقوں میں فاٹا میں فوجی کارروائی ہوئی وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں تھی. کچھ جگہ پہ شاید اس کا اثر ہوا ہے, کچھ پہ نہیں ہوا. اب جو فوجی کارروائی کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں, جو وہاں تباہی ہوتی ہے, پھر اس کی تعمیر نو کرنی ہے, جو لوگ بے گھر ہوتے ہیں, جو ان کی لائیولیہوڈز کا مسئلہ ہے, تو وہ پھر پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اگر آپ عام لوگوں کے مسئلے حل نہیں کریں گے, جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کریں گے, جو وہ ایک نظام چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو انصاف ملے, اگر وہ نظام آپ لے کر نہیں آتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی حمایت حاصل کرنے میں اگر آپ دیر لگائیں گے تو پھر یہ ہے کہ عوام کی حمایت لے کر طالبان کا راستہ روکنا جو ہے وہ ایک ہمارا کام ہونا چاہیے. اس کام میں صحیح پیش رفت نہیں ہو رہی, یہی مسئلہ ہے. صحیح, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر. شکریہ بہت بہت. ختم ہو گیا ویوز. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منع. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. smh@cnbcpakistan.com. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.